الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے لیے بڑا آنر، اعزاز اور شرف ہے کہ میں نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں نظریہ پاکستان ٹرسٹ اور پاکستان کالج آف لاء کے اشتراک سے ہونے والے اس اسپیشل لیکچر جو مولانا جلال الدین رومی کی تعلیمات پہ ہے، اس میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں، اور بہت بڑا اپنے لیے اعزاز اور شرف سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی علمی، تہذیبی شناخت، جن سے ہمیں بہت عقیدت بھی ہے، انس بھی ہے، جسٹس ریٹائرڈ ڈاکٹر ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ بھی اس میں تشریف فرما ہیں، اور ہم اپنے پنجاب کے لب و لہجے میں جنہیں کہتے ہیں کہ ساڈا پیر خانہ ہے، علامہ اقبال کی نسبت سے میں اپنے لیے بڑا آنر اور اعزاز سمجھتا ہوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مولانا رومی بلخ میں پیدا ہوئے، جو سنٹرل ایشیا میں اور مینلی ابھی افغانستان میں ہے، اور جتنے بھی سنٹرل ایشینز ہیں وہ انہیں جلال الدین رومی نہیں کہتے، رومی انہیں زیادہ تر ٹرکش اوریجن کے یا ویسٹرن اوریجن کے لوگ اس پہ زیادہ ایمفسس کرتے ہیں، لیکن جو سنٹرل ایشین اوریجن کے لوگ ہیں، افغانستان کے لوگ ہیں، ہمارے خطے کے جو لوگ تھے، یہ انہیں زیادہ تر جلال الدین محمد بلخی کہتے تھے، اور یہ بھی ایک ان کے نام کا ایک حصہ ہے۔ اور خاص طور پہ ویسٹ کے جو باعثز ہیں، اگر آپ انہیں سمجھتے ہوں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رومی کی طرف ویسٹرنز کی جو ایک خاص ایفیلیشن ہے، اس میں ان کے بہت سے جو ریزنز ہیں ان کے کمفرٹس کی، اس میں ایک ریزن ان کے نام کے آخر میں رومی ہونا بھی ہے، جو کہ اسے وہ ان کی ویسٹرن باعث کی تسکین کے طور پہ لیتے ہیں۔ لیکن یہ بلخ میں پیدا ہوئے، پھر ان کے والد گرامی کا جو ٹائم ہے اس میں ایک تو منگولین انویژن تھی جو خوارزم شاہی ڈائنسٹی تھی اس میں، اور دوسری ان کی کوئی انٹرنل بھی بہت سی چیزیں ایسی بیان کی جاتی ہیں جس وجہ سے مولانا رومی کے جو والد تھے شیخ بہاؤالدین والد، انہوں نے خوارزم شاہی ڈائنسٹی کو خیر باد کہا، اور وہاں سے انہوں نے مائیگریٹ کیا ٹورڈز کونیا، لیکن کونیا کے جاتے جاتے راستے میں ان کا سفر کافی طویل ہے، جس میں مختلف مقامات پہ مولانا رومی نے قیام کیا، اور زندگی کے ان کے بہت سے واقعات ہیں، خاص طور پہ جن جن لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی، جو تذکروں میں ملتے ہیں، جنہوں نے آگے جا کے مولانا رومی پہ ایک اثر چھوڑا ہے، وہ ان لوگوں سے ان کی یہاں پہ ملاقات ہوتی ہے، پھر ان کی شادی کے یہاں پہ واقعات آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کونیا کے قریب پہنچتے ہیں ایک مقام پہ، کونیا سے تقریباً 70 میل باہر۔ تو اس وقت جو گریٹ سلجوک امپائر تھی، اس کے لاسٹ پاورفل جو سلطان تھے، سلطان علاؤالدین کیقباد، سلطان علاؤالدین کیقباد نے ان کے والد کو دعوت بھیجی کہ آپ ہمارے شہر میں تشریف لائیں۔ جب وہ وہاں پہ تشریف لائے تو بادشاہ نے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 7 میل شہر سے باہر آ کے انہوں نے مولانا رومی کا استقبال کیا، کیونکہ وہ ایک علم دوست سوسائٹی تھی، اسکالرز کو، علماء کو، پریکٹسنگ لوگوں کو وہ بڑی ویلیو دیتے تھے، اور خود بھی علم رکھتے تھے وہ لوگ۔ اور اس کے بعد جو چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کو رومی کا جو کانٹمپریری مسلم ورلڈ ہے اور اس ٹائم کا جو نالج سیکنگ کلچر تھا، یہ آپ کو اس کے بارے میں چھوٹی سی ایک سٹوری بتاتی ہے یہ سلائیڈ۔ اس میں 3 شخصیات مینلی میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں جو کانٹمپریری ہیں تینوں، اور ان تینوں کے آپ کو ان کی لائف کے ایک چھوٹے سے سائیکل سے اس ٹائم کی پوری دنیا اسلام کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی، اور یہ بھی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی
کہ کس طریقے سے یہ سارا میسج جو تھا یہ اس ٹائم پہ ٹریول کرتا تھا اور نالج کس طریقے سے ٹریول کرتا تھا۔ پہلی شخصیت ہیں محی الدین ابن العربی، born in 1165 and died in 1240۔ دوسری شخصیت ہے مولانا جلال الدین رومی، born in 1207 and died in 1273۔ تیسری شخصیت ہیں فخر الدین عراقی، born in 1213 and died in 1289۔ جو ابن العربی ہیں ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کچھ نہ کچھ، جو جلال الدین رومی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، جو فخر الدین عراقی ہیں یہ ابھی تھوڑے سے ہمارے علمی انحطاط کی وجہ سے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان سے کم واقف ہیں، لیکن یہ ہماری لٹریچر میں، فلسفی میں ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، تصوف میں خاص طور پہ اگر آپ پرشین لٹریچر کو تھوڑا بہت بھی اگر سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حافظ کے بعد جو غزل ہے اس میں سب سے بڑا مقام عرفانہ غزل میں وہ فخر الدین عراقی کا ہے۔ حضرت علامہ اقبال بھی ان سے بڑا شغف رکھتے تھے، گئے شہر عراقی را خانم، گئے جامی زند آتش بجانم، تو وہ بھی بڑا پریز کرتے ہیں ان کو بار بار، اور اپنے لیکچرز میں بھی اقبال نے فخر الدین عراقی کا ذکر کیا ہے۔ جو ابن العربی تھے ان کو آپ فالو کریں گے یلو لائن سے، ان کی پیدائش ہوئی کرنٹ ڈیز اسپین، اس ٹائم کا اندلس میں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ وہاں سے انہوں نے جو ٹریول کیا ہے موراکو میں، ٹیونیزیا میں، ایجپٹ میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، یروشلم میں بہت وقت انہوں نے گزارا، سیریا میں، ڈماسکس میں، الیپو میں بہت وقت انہوں نے گزارا، کونیا میں یہ تشریف لے کے جاتے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کا جو بیوریل پلیس ہے وہ ڈماسکس کے اندر ہے۔ جو گرین لائن ہے، گرین لائن سے آپ فالو کریں گے مولانا جلال الدین رومی کو، یہ پیدا ہوتے ہیں بلخ میں، بلخ سے یہ مائیگریٹ کرتے ہیں کونیا کی طرف، کونیا سے یہ اپنی تعلیم کے لیے ڈماسکس میں آتے ہیں، الیپو میں آتے ہیں اور واپس کونیا میں تشریف لے جاتے ہیں۔ تیسری پرسنالٹی جو ہیں فخر الدین عراقی، ان کو آپ ریڈ لائن سے اگر فالو کریں، یہ پیدا ہوئے ایران کے شہر ہمدان میں، ہمدان سے انہوں نے مائیگریٹ کیا، ملتان میں آئے، اس ٹائم پہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے پاس انہوں نے ایک لمبا عرصہ گزارا، اور بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کہ یہ اسٹوڈنٹ بھی تھے، ان کی طریقت کے سلسلے کے اندر بھی شامل تھے، اور اس ٹائم پہ بہت زیادہ شہرت تھی محی الدین ابن العربی کی، فلسفی کی اور ان کی کتابوں کی۔ اور جب بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کا انتقال ہوا تو فخر الدین عراقی نے سب سے اچھا ٹیچر تلاش کیا کہ مجھے کون ابن العربی پڑھا سکتا ہے، تو ابن العربی کے اسکول کے جو ابن العربی کے بعد موسٹ انفلوئنشل اسکالر سمجھا جاتا ہے وہ صدر الدین قونوی ہے۔ صدر الدین قونوی جو ہیں وہ کنٹمپریری ہیں مولانا جلال الدین رومی کے، اور یہ دونوں ایک ہی شہر کے اندر رہتے ہیں، کونیا کے اندر، ملتان سے کونیا میں تشریف لے کے گئے۔ پھر کونیا میں انہوں نے ایک طویل وقت گزارا، جب صدر الدین قونوی کا انتقال ہوا تو انہوں نے وہاں سے مائیگریٹ کیا اور کائرو میں تشریف لے کے آئے، کائرو سے واپس یہ ڈماسکس میں گئے جہاں ان کے شیخ محی الدین ابن العربی مدفون تھے، اور وہیں پہ ان کا انتقال ہوا اور وہیں پہ فخر الدین عراقی کو دفن کیا گیا۔ اب اس میں آپ کو کیا چیز سمجھ آتی ہے؟ سمجھ اس میں آپ کو یہ چیز آتی ہے کہ اسپین سے لے کے ملتان تک، یورپ سے لے کے ساؤتھ ایشیا تک جتنی مسلم ورلڈ تھی، جس نے علم سیکھنا ہوتا تھا، ہنر سیکھنا ہوتا تھا، سائنسز سیکھنی ہوتی تھیں، ان کے جو سینٹر آف نالج تھے وہ ڈماسکس، الیپو، بغداد اور کونیا تھے۔ تو مولانا جلال الدین رومی جس مسلم ورلڈ میں رہ رہے ہیں، پہلی چیز آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اس کے جتنے بھی سینٹر آف نالج تھے ان کے ساتھ وہ بہت اچھی طرح کنیکٹڈ تھے، اور خود جس جگہ پہ رہ رہے تھے وہ دنیا اسلام کے علمی مراکز میں سے چند ایک بڑی جگہوں میں سے تھی کونیا۔ تو ایسی جگہ پہ اپنا مقام پیدا کرنا، ایسی جگہ پہ اپنا سکہ منوانا، ایسی جگہ پہ اپنے ٹروتھ کو ایک ٹروتھ کے طور پہ پیش کرنا، یہ ایک کار دارد ہے جو اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے جو مولانا جلال الدین رومی کا
فلسفہ ہے، مولانا جلال الدین رومی کی جو تعلیمات ہیں، ان کی پذیرائی جو ہے وہ ایک بہت ہی علم دوست سوسائٹی کے اندر ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ہے پیزڈلی ان کی چند شاعرانہ باتوں کی وجہ سے وہ مشہور ہو گئے، بلکہ ان کے علم کے جو گوشے آپ کو ملتے ہیں، جو چیزیں آگے ہم ڈسکس کریں گے، وہ جتنے اس ٹائم پہ ریلیونٹ تھے، انفلوئنشل تھے، آج بھی وہ اتنے ہی ریلیونٹ ہیں اور اتنے ہی انفلوئنشل ہیں۔ میں ابتدائی حصے کو تھوڑا سا مختصر کروں گا۔ ان کی جو تعلیم و تربیت ہے، ان کے اوپر جن لوگوں کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، برہان الدین محقق کا، پھر ان کی ایجوکیشن جو ہوئی ہے علیپور میں، اس پہ گزشتہ ایک لیکچر میں نے تفصیلی بات کی ہے جو یوٹیوب پہ ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جس چیز پہ میں تھوڑا ایمفسس دینا چاہتا ہوں کہ جس چیز نے رومی کو رومی بنایا ہے، جو آج کی ہماری مسلم سوسائٹی میں جس چیز کی ضرورت ہے، وہ ان کی ڈائیورسٹی آف نالج ہے۔ ایک تو اس میں جو بنیادی کردار بنتا ہے برہان الدین محقق، جن کو میں نے ہائی لائٹ بھی اس میں کیا ہے، یہ رائل پریسیپٹرز کہے جاتے تھے یہ لوگ، اور جو رائل پریسیپٹرز ان کی ٹریننگز کرتے تھے وہ یک رخی تربیت نہیں ہوتی تھی، وہ بہت ملٹی ڈائمینشنل ہوتی تھی۔ اس میں ان کو شہزادگی کے پورے آداب سکھاتے تھے، جس میں انہیں سیاسیات کے بارے میں سکھایا جاتا تھا، شاہی آداب سکھائے جاتے تھے، جنگی ہنر ان کو سکھایا جاتا تھا، شطرنج سکھائی جاتی تھی، انہیں میوزک کے متعلق بتایا جاتا تھا، نیچر میں ان کو لے کے جاتے تھے، جغرافی ان کو سکھاتے تھے، پانی کتنی اقسام کے، کس موسم میں، کس فصل کے لیے کیا ہے، یہ سارا کچھ ان کو سکھایا جاتا تھا۔ یہ ان کی اس تربیت کا حصہ ہوتا تھا۔ اب اس چیز سے تربیت پانے والے جو اشخاص آگے نکلے، پھر جو ان کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ رہا، اس نے کن کن چیزوں کو انفلوئنس کیا؟ آپ رومی اور رومی کے بعد رومی نے کن چیزوں پہ اثر ڈالا ہے، آپ ذرا نوٹ کرتے جائیں۔ رومی نے اپنے بعد کی صوفی پریکٹس پہ کیا اثر ڈالا؟ رومی نے اپنے بعد کی صوفی شاعری کے اوپر کیا اثر ڈالا؟ اور رومی نے شاعری ان جرنل کے اوپر کیا اثر ڈالا؟ رومی نے پرشین لینگویج کے اوپر کیا اثر ڈالا؟ اور رومی نے اپنے بعد آنے والے مسلم فلسفے کے اوپر کیا اثر ڈالا؟ اور رومی نے اپنے بعد، آپ غور کیجئے کہ جو آج جسے ٹرکی اپنے سافٹ امیج کے طور پہ انٹرنیشنلی برانڈ کرتا ہے، جو ان کی نئے ہے، ان کی میوزک ہے جو فلوٹ کے ساتھ، یہ وہ ہے جس کے آپ موجد کہہ لیں یا جس کو آگے اجرا کرنے والا آپ کہہ لیں، وہ مولانا جلال الدین رومی ہیں۔ اور پھر جو رقص درویش ہے، جس کے کئی ایویڈنس ان کے تذکروں سے ملتے ہیں کہ مولانا خود بھی رقص فرماتے تھے، تو یہ جو رقص درویش ہے، جسے ایون ماڈرن سٹیٹ کے طور پہ بھی ترکی پوری دنیا کے اندر جسے مارکیٹ کرتا ہے، برانڈ کرتا ہے، وہ رقص درویش کو، رقص کے اوپر، ڈانس کے اوپر ان کا کتنا انفلوئنس ہے۔ تو یہ ساری جو فائن آرٹس تھی، فکر تھی، دیگر چیزیں تھیں، پریکٹس تھی، علمیات تھی، ان کے اوپر اس آدمی کا جو اتنا زیادہ انفلوئنس ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو شخصیت تھی اور ان کے علم کی جو دسترس تھی، وہ یک رخی نہیں تھی، بلکہ وہ کئی جہات میں پھیلی ہوئی تھی۔ تبھی رومی بن پایا ہے، تبھی اس کو آپ اور میں آج یہاں بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں۔ یہ اس کے یک رخا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے ڈائیورس ہونے کی وجہ سے ہے، اس کے تنوع کی وجہ سے ہے۔ نیکسٹ، میں اس میں بہت سی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سکپ کر رہا ہوں، اس لیے کہ بعض کچھ دیگر چیزیں ہیں ان پہ ہم زیادہ وقت صرف کر سکیں صرف تعارف سے آگے جا کے۔ رومی جب شمس سے ملتے ہیں، اس وقت رومی اپنا علم مکمل کر چکے ہیں، تدریس مکمل کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ کونیا کے ایک کالج کے اندر علم پڑھا بھی رہے ہیں، جس میں وہ تھیالوجی پڑھاتے ہیں، فلسفی پڑھاتے ہیں، دیگر چیزیں پڑھاتے ہیں۔ اور یہاں پہ ان کا وہ علم کا سفر تو جاری ہے، لیکن جو ان کی روحانی تشنگی ہے وہ ابھی تک بدستور قائم ہے۔ اس روحانی تشنگی کو بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک سبب پیدا کیا ہے، اور ان کی ملاقات شمس تبریزی سے ہوتی ہے۔ اور نیکسٹ، شمس تبریزی سے جس وقت رومی کی ملاقات ہوتی ہے، تو رومی نے اپنے اندر اس حقیقت کو پایا جسے وہ علم کی کتب میں پڑھتے تھے۔ اس لیے مولانا رومی نے یہ کہا ہے کہ دین مجو اندر کتب اے بے خبر،
علم و حکمت از کتب دین از نظر، کہ تمہیں جو علم ہے یا دین کے بارے میں جو سمجھ بوجھ ہے وہ صرف کتاب سے نہیں مل سکتی. کتاب سے تمہیں معلومات مل جائیں گی، لیکن دین تک پہنچنے کے لیے تمہیں کسی کامل کی نظر بھی درکار ہوتی ہے. اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ شمس کی نظر اور شمس کی توجہ ہے. اور جس وقت وہ شمس کو ملتے ہیں اس کے بعد ان کے اندر وہ جو علم کے شبہات تھے، جو سکیپٹسزم تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ ایک نیا پودا طلوع ہوتا ہے جسے وہ یقین کا پودا کہتے ہیں، یقین کا درخت کہتے ہیں. جو شمس سے پہلے کا رومی ہے وہ ان ساری ڈیمانڈز کو پوری کرتا ہے جو ایک سکیپٹک مائنڈ کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، لیکن جو شمس کے بعد کا رومی ہے وہ دولت یقین سے مالا مال ہے، وہ اس سے ایک درجہ ترقی کر کے آگے جا چکا ہے. اور اس کے بعد مولانا رومی اپنا سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی جو علم تھا، تدریس تھی، شاہی دربار میں جو ایکسیس تھی، باقی جو کچھ بھی تھا اسے ترک کر کے وہ صرف اسی راہ سلوک کی طرف اور معرفت کی طرف آ جاتے ہیں، جس میں انہوں نے آپ کہہ لیں کہ بیٹھ کے علم کا یہ ذخیرہ انہوں نے اختراع کیا، جس میں دیوان شمس ہے، جس میں مثنوی ہے، فیہ معافی ہے، ان کے دیگر ملفوظات ہیں. تو یہ کمبینیشن ہے سارا. پہلے انہوں نے اپنے عقل کی، اپنے ظاہر کی تکمیل کی ہے، اپنے آپ کو علم سے سنوارا اور نکھارا ہے، اور اس کے بعد وہ ان کی جب جسے آپ کہتے ہیں کہ برتن تیار ہو گیا تو اس برتن کو ایک شمس میسر آیا جس نے اس برتن کو ایک درجہ اور ترقی دے دی اور اسے آنے والی دنیا تک کے لیے ایک ہدایت کا منبع بنا دیا. اس لیے مولانا رومی ایک مقام پہ کہتے ہیں کال را بے گزار و مرد حال شو، زیرے پائے کامل پامال شو، کہ کال سے گزر اور حال میں آ جا، اور حال میں آنے کے لیے تمہیں کسی شمس کی صحبت کی ضرورت رہتی ہے. اور رومی نے اس حوالے سے جتنے واقعات اور جتنی حکایات بھی بیان کی ہیں وہ بنیادی طور پہ ان کے پیچھے آپ کو جو عکس نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے جو شمس کا اور رومی کا باہمی تعلق ہے. مثال کے طور پہ رومی نے ایک حکایت بیان کی ہے، غالباً یہ چوتھے دفتر میں ہے، ایک شہزادے کی جس پہ ایک جادوگرنی جادو کرتی ہے. وہ جادوگرنی ایک شہزادے پہ جادو کرتی ہے، شہزادہ اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی شہزادگی اور ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اور ساری ریاست پریشان ہے، بادشاہ پریشان ہے. تھوڑے عرصے بعد ایک جادوگر اور اس بستی کے اندر، اس سلطنت کے اندر آتا ہے. بادشاہ اس جادوگر سے رابطہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھئی میں اپنے بیٹے کے بارے میں پریشان ہوں. تو وہ جادوگر کہتا ہے کہ میرے پاس اس جادوگرنی کے جادو کا توڑ ہے. اور وہ بادشاہ کے کہنے پہ اپنے علم کے زور سے اس کے جادو کا توڑ کرتا ہے. اور رومی فرماتے ہیں کہ ایک بال تھا جس کو اس نے 70 گرہیں لگا کے ایک قبر میں دفن کیا ہوا تھا، اس قبر سے وہ بال نکالتا ہے اور اس کی 70 گرہیں کھولتا ہے. اور جب ساری گرہیں کھل جاتی ہیں تو اس جادو کا اثر ٹوٹتا ہے اور وہ شہزادہ جو ہے وہ اس ڈیول سے آزاد ہو کے وہ واپس اپنی ذمہ داریوں کی طرف آ جاتا ہے. اور جب ایک کچھ وقت گزر جاتا ہے تو پھر اسے بادشاہ کہتا ہے اور وہ جادوگر کہتا ہے کہ جس پہ تم کبھی فدا تھے، عاشق تھے، جس کے لیے تم نے شاہی اور سلطنت کو ترک کر دیا تھا، اب کبھی اس کے بارے میں سوچو. تو وہ شہزادہ کہتا ہے کہ اب وہ مجھے اس قدر ناپسند ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا. اب مجھے اگر کوئی چیز عزیز ہے تو فقط اس پیارے کا دیدار عزیز ہے جس کی طلب اور تڑپ اب میرا منزل مقصود ہے. تو اس سے جو سبق اخذ ہوتا ہے، یہ جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے، وہ رومی اور شمس کی کہانی ہے. اور وہ کہانی یہی ہے کہ جو دنیا دوں ہے، جسے مولانا کئی مقامات پہ دنیا دوں کہتے ہیں، اس دنیا کی اور اس کی جو بہت ہی عارضی اور مٹ جانے والا جو پلیئر ہے انسان، اس کے پیچھے چلتا ہے. لیکن جو اصل مقصد، اس کے اخلاق کی بلندی، اس کے علم کی بلندی، اس کی
جو اندر کی ترقی ہے اس کو یہ ترک کر کے بھول کے بیٹھا ہے، تو مولانا کہتے ہیں کہ در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اس مٹ جانے والے تعیشات نے تمہیں اپنے جادو میں قید کر رکھا ہے۔ تمہیں ضرورت ہے ایک شمس کی، ایک ایسے جادوگر کی جو ان مٹ جانے والے تعیشات کو مٹا سکے، اس جادو کے سحر کے طلسم کے اثر کو توڑ سکے۔ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ تمہیں ایک ایسا جادوگر درکار ہے جس طرح شمس ہے جو آ کے اس دنیا دوں کی بجائے حقیقت کی خوشبو کو تمہارے اندر پیدا کر سکتا ہے، جس کے لیے سلطان باہو کہتے ہیں جیوے مرشد کامل باہو جیں بوٹی لائی ہوں۔ یہ ساری وہی شمس کی داستان ہے۔ تو آج آپ اور میں جس رومی کو جانتے ہیں، یہ وہ رومی نہیں ہے جو شمس سے پہلے تھا، یہ وہ رومی نہیں ہے جو تھیولوجین ہے، یہ وہ رومی نہیں ہے جو فلاسفر ہے، بلکہ یہ وہ رومی ہے جسے شمس نے ایک بڑے اور ایک بہت عظیم مقصد کے لیے تیار کیا ہے، جس میں اس کی اپنی جو اسپرچول گروتھ ہے، اسپرچول پروگرس ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ لوگوں کے لیے وہ خیر چھوڑ کے گیا ہے علم میں سے اور روحانیت میں سے، اس کی طرف اس کو لے کے آنا ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں، جو ایک بڑی قابل غور بات ہے کہ رومی اور شمس کی ملاقات کا جو دورانیہ ہے وہ کل ملا کے 2.5 سال بنتا ہے، کل ملا کے 2.5 سال بنتا ہے، اور اس سے زیادہ نہیں ہے وہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جس جگہ آپ کو محبت ہے، وہ عشق ہے، اگر وہاں واقعتاً سچائی ہے تو وہ ایک طویل رفاقت کی احتیاج نہیں رکھتی، بلکہ وہ اس کوالٹی کی احتیاج رکھتی ہے جو اس تعلق کے اندر، وہ چاہے روحانیت کی بنیاد پہ ہو، حتیٰ کہ اگر وہ دنیاوی طور پہ بھی ہو، اس میں وقت کوئی معنی نہیں رکھتا، اس میں اس کی کوالٹی معنی رکھتی ہے کہ اس کی کوالٹی کیا تھی۔ تو اس لیے مولانا رومی اور شمس کا جو آپس کا تعلق ہے وہ 2.5 برس سے زیادہ نہیں ہے، اور اسی کے اندر جو کچھ انہوں نے رومی کے اندر تبدیلی پیدا کی، وہ تبدیلی انہوں نے اس میں پیدا کی۔ اسی میں ایک پوائنٹ آگے جا کے تھوڑا ڈسکس کروں گا جسے رومی نے اپنے ہاں ڈی کنسٹرکشن کہا ہے۔ جو ڈی کنسٹرکشن ہے رومی کے نزدیک انسان کی پرسنالٹی کے لیے یہ کیوں ضروری ہے، راہ شوق میں یہ ڈی کنسٹرکشن کیوں ضروری ہے، اور خاص طور پہ جب آپ کسی شمس کے پاس جاتے ہیں، وہ شمس آپ کو کیوں ڈی کنسٹرکٹ کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اس پہ میں آگے آپ سے بات کرتا ہوں۔ لیکن ایک چیز میں چھوٹی سی اس میں لائٹر نوٹ پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں نیکسٹ، وہ یہ کہ اگر آپ مثنوی کو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو مثنوی ایک ایسی کتاب ہے مولانا رومی کی جو آپ کو بوریت کا احساس نہیں ہونے دیتی، آپ کو تھکاوٹ کا، اکتاہٹ کا احساس نہیں ہونے دیتی، اور بہت ہی اس کو رومی نے ایسے انداز میں لکھا ہے کہ کہیں آپ رو رہے ہوتے ہیں، کہیں آپ حیرتوں میں گم ہوتے ہیں، کہیں آپ کسی اور جہان کی سیر کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی جگہ پہ آپ کہے بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ سارے ٹیسٹ رومی نے اپنے کلام کے اندر رکھے ہیں، اور ان کی جو حصے مزاح ہے انہوں نے وہ بھی کئی طرح سے کی ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ انسانی عظمت ہے۔ کئی مقامات پہ مولانا رومی بڑی سنجیدہ بات میں چلتے چلتے ایک چھوٹا سا چٹکلا چھوڑ دیتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں ایک چھوٹی سی بات کر دیتے ہیں جس سے اچانک آپ کی ہونٹوں پہ ہنسی آ جاتی ہے۔ کئی مقامات پہ وہ جو لغت ہے یا محاورہ ہے اس کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ آپ اس سے بڑا محظوظ ہوتے ہیں، اور کئی مقامات پہ وہ حکایات ایسی بیان کرتے ہیں جن حکایات کے ساتھ آپ کے اوپر ایک ہنسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ مولانا رومی ایک بڑی سنجیدہ بات کر رہے ہیں کہ گدھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال سے، کہ تمہارا جسم گدھا ہے اور تمہاری روح حضرت عیسیٰ ہے، تمہیں چاہیے کہ غموں کا بوجھ جو ہے وہ عیسیٰ کے اوپر نہ لا دو، بلکہ غموں کے بوجھ کو، مشقت کے بوجھ کو تم گدھے کے اوپر رکھو، تو تاکہ تمہاری روح مسرور ہو اور تمہاری روح شاداب ہو۔ تو یہ مثال کی بات کرتے ہوئے مولانا فرماتے ہیں، برسرے عیسیٰ نے آدھا تنگ بار، تم نے گٹھڑی کا سارا بوجھ جو ہے
وہ تو عیسیٰ کے اوپر رکھ دیا ہے، یعنی روح کے اوپر رکھ دیا ہے. خر سگیزہ می زنت در مرغزار، اور تمہارے جسم کا گدھا مرغزار کے اندر دولتیاں مارتا پھر رہا ہے. بڑی لائٹر سی بات ہے. اسی طرح گدھے کے بارے میں اور بھی پہلے دفتر کی پہلی حکایت میں بھی مولانا نے کچھ شغل لگایا ہے تھوڑا سا، جسے میں یہاں ریفر نہیں کر سکتا. اسی طرح مولانا نے ایک مقام پہ غالباً دوسرے دفتر میں ایک محاورہ استعمال کیا ایک آدمی کا، ایک ایسے میزبان کا جو بات بات پہ لاہول کہتا تھا. اگر آپ فارسی کا یا حتیٰ کہ اردو کا بھی تھوڑا سا شغف رکھتے ہیں اور ان جملوں کو پڑھتے ہیں جس طریقے سے مولانا نے ان کو برتا ہے، تو یہ آپ کو کتاب پڑھتے ہوئے آپ کی لطافت جو ہے اسے دوبالا کرتے ہیں. تیسرا جو میتھڈ مولانا نے استعمال کیا وہ حکایات کا ہے. اور مثلا مولانا نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا اور اس کا بیٹا اس کی میت کے پیچھے بین کرتا ہوا جا رہا تھا. اس نے کہا کہ اے میرے والد، تقدیر تمہیں کہاں بھیج رہی ہے؟ ایک ایسے گھر میں جو اندھیرے میں ہے، ایک ایسے گھر میں جس کا دروازہ نہیں، ایک ایسے گھر میں جس کی دیوار نہیں، جہاں قالین، ظاہر قبر کا نقشہ ہے، جہاں قالین نہیں ہے، جہاں غالیچہ نہیں ہے، جہاں تکیہ نہیں ہے، جہاں روشن دان نہیں ہے، جہاں مہمان نہیں آتے، جہاں کوئی سکھ دکھ بانٹنے والا نہیں ہے، جہاں کھانا نہیں ہے، جہاں پینا نہیں ہے، جہاں پڑوسی نہیں ہے، جہاں کسی سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، اکیلے ہو، تنہا ہو، کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو وہ بیان کرتا جا رہا ہے. مولانا فرماتے ہیں پیچھے جوہی آ رہا تھا. جوہی نے اپنے باپ کو کہا، ابا مینوں لگتا ہے ساڈے گھر دی گل پیا کردا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری بات کر رہا ہے. تو اس کے باپ نے ڈانٹا کہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس نے اپنے بین میں جتنی نشانیاں اور علامتیں بیان کی ہیں قبر کی، ساری دیکھ لو، وہ ہمارے گھر کے اوپر فٹ آتی ہیں. تو اس طرح مولانا کے ہاں کئی اس طرح کی آپ کو باتیں اور بھی ملتی ہیں مثنوی شریف میں، جنہیں پڑھ کے آپ کو ایک یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ کسی قید خانے میں مقید ہو گئے ہیں، بلکہ آپ کو ایک یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے باغ میں بیٹھے ہیں جہاں ہر طرح کے پھولوں کی خوشبو آپ تک پہنچتی رہتی ہے. مثنوی میں اگر ہم آئیں نیکسٹ، تو مثنوی میں مولانا کے کئی کی کانسیپٹس ہیں جنہیں آپ عام طور پہ جانتے ہیں اور جن کے ساتھ آپ کچھ نہ کچھ انہیں ضرور جانتے ہیں. ان میں سے میں نے کوئی 5-6 عنوانات کے تحت چیزیں سلیکٹ کی ہیں، وہ میں فردن آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے جو مثنوی ہے وہ اپنے پڑھنے والے کو ٹرانسفارم کرتی ہے، اور کس طریقے سے مولانا رومی عام سے عام بات کو بھی کتنے خاص سے خاص انداز میں وہ کہہ کے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ ایک نیا پرسپیکٹو اس بات کے اندر لے کے آتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ٹاپک جو ہے مثنوی میں، جو قرآن کے مختلف واقعات ہیں، اس کی حکایات ہیں، ان کو کس طریقے سے مولانا رومی بیان کرتے ہیں. تو اس میں آپ ایک بنیادی چیز ذہن میں رکھ لیں کہ کچھ ایسے تھنکرز ہوتے ہیں جو آپ کو قرآن سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ اسے سمجھ جائیں. کچھ ایسے مفسرین ہیں یا علماء ہیں جو آپ کو قرآن کے اوپر عمل کرنا سکھاتے ہیں کہ آپ قرآن پہ ایک آسان طریقے سے عمل پیرا کس طریقے سے ہو سکتے ہیں. لیکن جو رومی کا میتھڈ ہے وہ آپ کو قرآن پڑھاتا بھی ہے، قرآن سکھاتا بھی ہے، قرآن سمجھاتا بھی ہے، عمل کا طریقہ کار بھی بتاتا ہے. لیکن اصل چیز جو رومی کی اسپیشلٹی ہے قرآن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ رومی کو پڑھنے والا آدمی صرف قرآن کو پڑھتا یا سمجھتا نہیں، بلکہ قرآن کو بتاتا ہے اپنی عملی زندگی کے اندر. ایک ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ دی قرآن، ایک ہے لیونگ قرآن، اس کو لیو کرنا. کس طریقے سے آپ اس کے اندر شامل ہیں اور کس طریقے سے وہ واقعہ جو آج سے کئی ہزار برس پہلے رونما ہو چکا، آج وہ آپ کے اوپر کس طریقے سے اپلیکیبل ہے اور آج آپ اس کنڈیشن کے اندر کس طرح ہیں. اسے آپ اگر مولانا رومی کا جو میتھڈ ہے قرآن کو پڑھنے یا سمجھنے کا، اس میں اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو بالیقین یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے. قرآن کے بارے میں ہمارا پورا پرسپیکٹو یہ بات تبدیل کر دیتی ہے. اور میں نے یہ اسپیشلٹی
جو رومی میں دیکھی ہے وہ کہیں اور نہیں دیکھی. جنرلی کئی صوفیاء نے تعویل عارفانہ پہ کام کیا ہے، لیکن جس طریقے سے رومی اسے آپ کے اندر، آپ کے رگ و ریشہ میں جس طریقے سے ڈال دیتے ہیں، وہ ایک خوبصورتی ہے ان کی، اور یہی کمال ہے جو اس کتاب کو زندہ رکھتا ہے، مثنوی کو. اسی وجہ سے اسے مولانا جامی نے کہا ہے کہ ہست قرآن در زبان پہلوی. میں اس میں 2-3 انبیاء کی آپ کو مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ رومی نے کس طریقے سے ان کے واقعات کو لیا. پہلی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جن کے بارے میں یہ واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. مولانا رومی کہتے ہیں کہ وہ ایک آگ تھی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے پوری قوم نے روشن کی، انہیں جلانے کے لیے. کیوں؟ کہ ابراہیم نے ان کے بتوں کی نفی کی، اور نمرود نے ان کے لیے وہ آگ روشن کروائی، اور اس میں انہوں نے ابراہیم کو ڈالا. مولانا رومی کہتے ہیں کہ تو نے غور کیا ہے کبھی، کیا تجھے تو ایسی کنڈیشن درپیش نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ابراہیم صرف تاریخ کا ابراہیم نہ ہو، وہ نمرود صرف تاریخ کا نمرود نہ ہو، وہ آگ صرف تاریخ میں بیان کی گئی آگ نہ ہو. عین ممکن ہے وہ نمرود آج بھی کہیں موجود ہو، وہ ابراہیم بھی کہیں آج موجود ہو، وہ آگ بھی کسی جگہ آج سلگ رہی ہو. تو نے کبھی غور نہیں کیا؟ مولانا کہتے ہیں کہ غور کر. اگر تو غور کرے گا تو ظاہر ہے تو اپنے آپ کو بے گناہ سمجھے گا، اپنے آپ کو بے عیب، بے قصور، بے نقص سمجھے گا. تو اپنی طرف نہیں جھانکے گا، تو لوگوں میں نمرود ڈھونڈے گا اور لوگوں میں آگ ڈھونڈے گا، اور اپنا آپ تجھے ابراہیم نظر آئے گا. مولانا کہتے ہیں نہیں، عین ممکن ہے وہ آگ تیرے اپنے اندر سلگ رہی ہو، اور عین ممکن ہے وہ آگ تیرے اندر کے نمرود نے سلگا رکھی ہو. اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ تمہیں تاز نار نفس چون نمرود تو وارہت ہی جسم ہم چون عود تو. اگر تو اپنی روح کے ابراہیم کی طرف متوجہ ہو جا تو وہ تیرے نفس کے نمرود سے تجھے نجات دے دے گا، جس نے تیرے اندر شہوت اور حسد کی آگ روشن کر رکھی ہے. تو رومی کے نزدیک یہ محض ایک واقعہ نہیں جو آج سے کچھ ہزار سال پہلے رونما ہو چکا، بلکہ رومی کے نزدیک ابراہیم بھی آج موجود ہے، نمرود بھی آگ موجود ہے، وہ آگ بھی آج موجود ہے، اور وہ تجھ سے باہر نہیں ہے. یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں مارکے تیرے اندر بپا ہیں، یہ تینوں کردار تیرے اپنے اندر رہتے ہیں. اس لیے مولانا فرماتے ہیں بت شکستی گیرم ابراہیم وار کو بتے تن را فدا کردن بنار. میں نے مانا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی ایگو کے بت کو توڑ دیا ہے، لیکن جسم کے بت کو آگ میں فنا کرنا کہاں ہے. اس لیے وہ فرماتے ہیں چکشد ای نار را نور خدا نور ابراہیم را ساز اوستا. اس آگ کو جو چیز بجھا سکتی ہے وہ خدا کا نور ہے جو تیرے دل میں روشن ہے، اور اس آگ کو بجھانے کے لیے ابراہیم کو اپنا رہنما بنا دے. ایک مفہوم اس کا بیان کیا گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکالمہ کیا ستارہ پہ، چاند پہ اور سورج پہ. ستارے کے متعلق، چاند کے متعلق اور سورج کے متعلق یہ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں. ستارے سے مراد، ستارہ پرستی سے مراد آج کی دنیا میں رومی اور عرفانی نقطۂ نظر میں ستارے سے مراد اپنی ایگو ورشپ ہے. چاند سے مراد جمال حق کے علاوہ کسی چیز پہ عاشق ہونا ہے، اور سورج کا رنگ زرد ہے جس کی تشبیہ جو ہے وہ سونے سے کی جاتی ہے، اور وہ سورج پرستی، زر پرستی میں آتی ہے. یہ تینوں چیزیں انسان کے اوپر کسی نہ کسی طرح بیتتی ہیں. کہیں یہ ستارہ پرست ہوتا ہے، اپنی ایگو کی ورشپ کرتا ہے، کہیں یہ چاند کی پرستش کرتا ہے جمال حق کے علاوہ،
اور زندگی کے آخری حصے کی طرف جاتے ہوئے یہ سورج کی پرستش کرتا ہے۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ تجھے ایک ایسے ابراہیم کی ضرورت ہے جو تجھے خود پرستی سے بھی نکالے، جو تجھے حسن پرستی سے بھی نکالے، جو تجھے زر پرستی سے بھی نکالے اور تجھے سچے معبود کی طرف لے کے جائے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے یہ واقعات محض ماضی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ ساتھ بیت رہے ہوتے ہیں، ہر انسان ان کو لیو کر رہا ہوتا ہے۔ تو جس وقت آپ رومی کے پرسپیکٹو میں قرآن کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ایک مختلف طرح کا اثر ڈالتا ہے۔ اور آپ پلیز مجھے معاف کر دیجئے، میرے کچھ ینگسٹرز بھی یہاں بیٹھے ہیں، میرے خیال میں یہ جو چاند پرستی سے نجات ہے ٹک ٹاک کے دور میں یہ اور بھی ضروری ہو گئی ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ انہیں بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور وہاں انہیں نکالنے والے جو بدو تھے انہوں نے ان کو وہاں سے نکالا کنویں سے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں یوسف حسنی و ای عالم چچاہ دی رسن صبرست بر امر الہ، کہ تو حسن کا یوسف ہے اور یہ دنیا ایک کنواں ہے اور تیری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کی رسی لٹکا دی ہے۔ اگر اس جہان میں رہتے ہوئے روشنی کی طرف جانا چاہتا ہے تو اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے۔ اس میں بھی جو بنیادی لیسن جو میں نے اس سے اخذ کیا ہے، میں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن جو میتھڈ مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام محض ایک تاریخ کا واقعہ نہیں ہے جو گزر گئے ہیں، وہ کنواں محض ایک تاریخ کا واقعہ نہیں ہے جو گزر گیا ہے، کنواں بھی موجود ہے، یوسف بھی موجود ہے، رسی بھی لٹک رہی ہے۔ اور دعوت ہے یہ انسان کے لیے کہ وہ کس طریقے سے اس سے سبق اخذ کرتا ہے اور اپنے لیے روشنی اور نور کو تلاش کرتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے پہ بھی مولانا نے اسی طرح کا میتھڈ اختیار کیا ہے، جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ناقۃ اللہ کیا ہے، جو معجزہ ہے وہ کیا ہے۔ رومی کے نزدیک اس پورے آرڈر میں اگر آپ صالح علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیں تو صالح علیہ السلام ہے، ان کے ساتھ پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہوئی ہے، اس اونٹنی کو قتل کرنے والا کیدار ہے اور کیدار قوم سمود سے تعلق رکھتا ہے، کیدار کا ہتھیار ہے اور وہ چراگاہ ہے جہاں پہ وہ اونٹنی چرتی ہے۔ مولانا رومی کے نزدیک صالح تمہاری روح ہے، پہاڑ تمہارا جسم ہے، ناقۃ اللہ تمہارا قلب ہے، کیدار جو قاتل ہے اونٹنی کا وہ نفس ہے، قوم سمود تمہارے وسوسے اور خیالات فاسدہ ہیں، اور کیدار کا ہتھیار جس سے وہ اونٹنی کو قتل کرتا ہے وہ غفلت ہے، اور یہ دنیا چراگاہ ہے۔ رومی کہتے ہیں صالح بھی موجود ہے، اونٹنی بھی موجود ہے، کیدار بھی موجود ہے، قوم سمود بھی موجود ہے، پہاڑ بھی موجود ہے، چراگاہ بھی موجود ہے، یہ سب کچھ تو تیرے اپنے ساتھ بیت رہا ہے، اس میں صالح بن اور اپنا کردار ادا کر۔ اسی طرح مولانا نے سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں، داؤد علیہ السلام کے بارے میں اسی طرح کی انہوں نے میتھڈ دیا ہے کہ جو داؤد ہے وہ محض ماضی کا قصہ نہیں ہے، جو سلیمان علیہ السلام ہے وہ محض ماضی کا قصہ نہیں ہے، ان کی ایک تاریخی حیثیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کردار میں تو آج بھی کسی طرح اس نقش قدم پہ چل کے اپنے لیے ایک روشنی یا راستہ تلاش کر سکتا ہے۔ یونس علیہ السلام کے لیے مولانا نے اسی طرح بیان کیا کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں پختہ ہو گیا کیونکہ وہ تسبیح پڑھتا رہتا تھا، اگر وہ ذکر کرنے والا نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ وہ تسبیح کے ذریعے مچھلی کے جسم سے نکل آیا کیونکہ تسبیح الست کے وعدے کی طرف لے کے جاتی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے وہ تسبیح بھلا دی تو مچھلیوں کی تسبیح کو سن۔ اور پھر مولانا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں این جہاں دریاست تو تن ماہی اور روح یونو سے محجوب از نور صبوح، یہ دنیا دریا ہے، یہ جسم مچھلی ہے اور تیری روح یونس ہے۔ دنیا دریا ہے، جسم مچھلی ہے اور تیری روح یونس ہے، اور تیری روح تہ در تہ ظلمت کے اندر ہے، جیسے یونس علیہ السلام تہ بتہ ظلمت میں تھے۔ سورج کی روشنی جو ہے سمندر کی آخری گہرائی تک نہیں جاتی، وہاں اندھیرا ہے،
اور مچھلی کے پیٹ میں بھی اندھیرا ہے. تو مچھلی سمندر میں ہے, یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے, تو تہ بتہ اندھیرا ہے. تو اس لیے مولانا کہتے ہیں کہ اس تہ بتہ اندھیرے سے تو اپنی روح کو کس طریقے سے نکال سکتا ہے. اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ تو عالم بالا سے اپنا تعلق تسبیح کے ذریعے اور ذکر کے ذریعے استوار کر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکایات سے بھی مولانا نے اسی طرح کا سبق اخذ کیا, اور ایک مقام پہ مسجد زرار کے واقعے سے بھی مولانا نے یہی نتیجہ اخذ کیا. اور مولانا فرماتے ہیں کہ جو تیرا قلب ہے اس میں تو کبھی غور کر کہ اسے تو نے مسجد قباء بنایا ہے یا اسے تو نے مسجد زرار بنایا ہے. یہ فرق ہوتا ہے جو جسے عام طور پہ صوفی اور ملا کی ڈیبیٹ کہتے ہیں. آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے صوفی کو اور ملا کو؟ جو ملا ہے وہ ہمیشہ جب بھی منافق کے بارے میں بات کرے گا وہ دوسرے لوگوں کو کہے گا کہ اس کو دیکھو, اس کو دیکھو, اس کو دیکھو. تاریخ میں واقعات ہے. فرض کیا آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں, سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوع جو ہیں ان میں منافقین کے بارے میں بیان کیا گیا ہے, خاص طور پہ دوسرے رکوع میں. جب آپ عالم سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتائے گا ہاں یہ فلاں فلاں منافق تھا, یہ اس کے حق میں یہ باتیں نازل ہوئی تھی. لیکن جب آپ اسے رومی کے میتھڈ سے پڑھتے ہیں, رومی کہتے ہیں کہ غور کر یہ نفاق کی علامات کہیں تیرے اندر تو نہیں پائی جاتی. یہ منافقت جو تو ان پرانے لوگوں میں ڈھونڈتا ہے عین ممکن ہے یہ منافقت تیرے اندر پائی جاتی ہو. تو اپنے اندر غور کر, اپنے آپ کو قبا نہ سمجھ. اگر اپنے آپ کو قبا سمجھے گا تو ریاکاری میں مبتلا ہو رہا ہے. اپنے اندر سے وہ مسجد زرار کو ڈھا, اس مسجد زرار کا خاتمہ کر جو تو نے بسبب منافقت اپنے اندر بنا رکھی ہے. تو رومی کے پیغام کو جب آپ پڑھتے ہیں, رومی آپ کو اپنا احتساب کرنے والا بناتا ہے, رومی آپ کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا بناتا ہے, رومی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے ایک نیا پرسپیکٹو لے کے آنا ہے, اور کس طریقے سے آپ نے دنیا سے برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی برائی کو ختم کرنے کا آغاز کرنا ہے. جیسے شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سٹی پولیس چیف آیا بغداد کا, اس نے آ کے کہا کہ حضرت میرا کام لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا ہے, مجھے کوئی ایسا گر بتائیں کہ میں بہتر اکاؤنٹیبلٹی کر سکوں لوگوں کی. شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو شخص اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتا وہ لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے کرے گا؟ تو پہلی چیز جو ہے وہ انسان کی اپنے اندر غور کرنا اور اپنے اندر جانا ہے, اور یہی جو پروسیس ہے یہ آپ کو ڈی کنسٹرکشن پہ لے کے جاتا ہے. نیکسٹ, جو ڈی کنسٹرکشن ہے, ڈی کنسٹرکشن کے بارے میں یہ آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی آپ فیلڈ میں جائیں, اس فیلڈ کا جو مینٹور ہے, جو ٹیچر ہے آپ کا, وہ آپ کو ڈی کنسٹرکٹ کرے گا. اگر اس نے آپ کو ڈی کنسٹرکٹ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پروسیس ہے وہ مکمل نہیں ہے. وہ آپ کی جو پچھلی شخصیت ہے اسے توڑتا ہے, آپ کو ایک ٹرانزیشن سے گزارتا ہے, اور آپ کا ایک نیا سیلف ڈیولپ کرتا ہے جو اس فیلڈ کے لیے موزوں ہوتا ہے. اس کی مثال منطق الطیر سے بھی میں دینا چاہتا تھا, لیکن وقت کے اختصار کے پیش نظر میں اس سے آگے بڑھتا ہوں, کیونکہ منطق الطیر جو فرید الدین عطار کی ایک بہت ہی گریٹ ایپک پوئم ہے, اس کا مولانا رومی کے فکر پہ بڑا اثر ہے. لیکن میں آپ کو اسے مختصر کرتے ہوئے دفتر اول میں مولانا نے بیان کیا ہے کہ جب تو شمس کے پاس جاتا ہے, شمس کیا کرتا ہے؟ شاہ جاں مر جسم را ویراں کند, بعد ازاں ویرانی آباداں کند. جب تم روح کے استاد کے پاس جاتے ہو وہ تمہارے سیلف کو ڈی کنسٹرکٹ کرتا ہے, اور اس ڈی کنسٹرکشن کے بعد وہ اس کے اندر سے ایک آبادی کو پیدا کرتا ہے. اس کی وہ مثالیں دیتے ہیں, کرد ویراں خانہ بہرے گنج زر, وز ہما گنجش کند معمور تر. اس نے ایک مثال دی کہ ایک گھر ہے, اس گھر کے ایک گوشے میں خزانہ موجود ہے. اس خزانے تک پہنچنے کے لیے تمہیں اپنا گھر گرانا پڑے گا. جب تک گھر گراتے نہیں اس وقت تک تم اس خزانے کو حاصل نہیں کر سکتے. یہ پیچھے میرا خیال ہے کچھ سندھ کی بھی ایک خبر آئی ہوئی تھی کہ وہاں سے وہ غالباً خاتون تھیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ فلاں مقام پہ خزانہ مدفون ہے, تو قبرستان کے قریب انہوں نے کھدائی شروع کر دی. اب تو خیر یہ قصے کہانیاں بن گئی ہیں,
لیکن رومی اسے ایک مثال دیتے ہیں اور مثال سے سمجھاتے ہیں کہ ایک جگہ پہ خزانہ دفن ہے، اس خزانے کو نکالنے کے لیے تمہیں وہ جگہ کھودنی پڑتی ہے، اگر وہاں مکان ہے تو وہ مکان ڈیکنسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن جب وہ خزانہ آ جاتا ہے تو اس سے زیادہ بڑا مکان تم بنا سکتے ہو۔ دوسری مثال مولانا اس میں فرماتے ہیں، قلعہ ویراں کر دو از کافر ستد، بعد ازاں بر ساختش صد برج و صد، کہ ایک حکمران یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں فلاں قلعے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں، وہ میرا ہے، اسے میں اسلام کا قلعہ بنانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے جب وہ قلعے کو فتح کرنے جاتا ہے تو کیسے جاتا ہے؟ نیکسٹ سلائیڈ دکھائیں گے، میں نے اس کی ایگزامپل دی ہے کانکویسٹ آف کانسٹینٹینوپل سے۔ ایک بادشاہ ایک قلعہ لینا چاہتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں اسے اسلام کا گڑھ بنانا چاہتا ہوں، لیکن جا کیسے رہا ہے؟ منجنیقیں ساتھ ہیں، توپیں ساتھ ہیں، لاؤ لشکر ساتھ ہے، تیر انداز ساتھ ہیں، وہ جا کے اس کے ایک ایک برج کو گراتا ہے، توپ سے گولے داغتا ہے، منجنیق سے پتھر اور آگ پھینکتا ہے، پورے شہر کو ویران اور تباہ کر دیتا ہے۔ اور کوئی آدمی آ کے اس بادشاہ سے سوال کرے کہ جناب یہ عجیب شہر آپ اسلام کا مرکز بنانا چاہتے ہیں جس کو آپ برے طریقے سے گرا رہے ہیں، تو وہ آپ کو اس کی جسٹیفیکیشن دے گا اپنی لینگویج میں کہ وہاں کفار کے پرچم لگے ہیں، دشمن کے پرچم لگے ہیں، میں وہاں اسلام کا پرچم لگاؤں گا، لیکن پہلے مجھے یہ قلعہ فتح کرنا پڑے گا۔ وہ وہاں جاتا ہے، اس قلعے پہ گولہ باری کرتا ہے، فوج کو شکست دیتا ہے، محاصرہ کرتا ہے، ان کی خوراک تنگ ہو جاتی ہے، وہ اس محاصرے کی اذیت سے گزرتے ہیں، اس کے بعد اس کی فوجیں اس شہر میں داخل ہوتی ہیں، اس قلعے کو وہ فتح کرتا ہے، ابھی قلعہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، پہلا کام بادشاہ یہ کرتا ہے کہ اس قلعے پہ اپنا پرچم لہراتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ آج سے یہ قلعہ میری ملکیت ہے۔ پھر بہترین معماروں کو بلائے گا، بہترین آرکیٹیکٹ بلائے گا اور انہیں کہے گا کہ اب اس قلعے کو اس طریقے سے بنا دو کہ یہ آنے والے 1000 سال تک کے لیے بھی یہ نشانی اور علامت بن جائے کہ اس قلعے کو ہم نے فتح کیا تھا اور اسے ہم نے دنیا کا سب سے بارونق شہر بنا دیا ہے۔ تو رومی کہتے ہیں کہ جس وقت تم پر کوئی بادشاہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا ہے تو وہ سب سے پہلے تمہیں ڈیکنسٹرکٹ کرنے کا سامان کرتا ہے، کسی بھی دوسرے بادشاہ کی طرح۔ اس کا جھنڈا گرائے گا، اس کے برج گرائے گا، اس کی بنائی ہوئی دیوار گرائے گا، اس کے پیلیسز گرائے گا اور ان کی جگہ اپنا نظم، اپنے پرچم، اپنے برج، اپنی دیواریں لے کے آئے گا۔ تو وہ ڈیکنسٹرکٹ کرتا ہے۔ جب آپ شمس کے پاس جاتے ہیں، شمس اس سیلف کو ڈیکنسٹرکٹ کرتا ہے جو حلب کے مدرسوں میں بنا، جو دمشق کے مدرسوں میں بنا، جو لارندہ کے مدرسوں میں بنا، جو زنجان کے مدرسوں میں بنا، جو بلخ کے مدرسوں میں بنا، جو کونیا کے مدرسوں میں بنا۔ جب وہ شمس کے پاس آتا ہے، شمس اسے ڈیکنسٹرکٹ کرتا ہے، اس لیے کہ شمس نے اسے اپنے حساب سے ریکنسٹرکٹ کرنا ہے۔ تو جو اسپرچول جرنی ہے دیگر کسی بھی چیز کی طرح، اس کے اندر بھی جو ڈیکنسٹرکشن کا پروسیس ہے یہ ضروری ہے اور یہ پینفل ہوتا ہے۔ بہرحال ایک جو رومی کے ہاں اور کانسیپٹ ہے، میرے نزدیک ہماری سوسائٹی میں بہت ہی ریلیونٹ ہے، وہ اپیرنس اور آئیڈینٹیفیکیشن کا ہے، جسے اگر مجھے آپ تھوڑی آج کل کی جو ہماری صحافتی یا ایک سوشل میڈیائی زبان بن گئی ہے، اس میں بھی احترام میں رہتے ہوئے جو حلیے کی بحث ہے، یہ رومی کے نزدیک بہت ہی اہم ہے، کیونکہ رومی جس روایت سے تعلق رکھتے ہیں، جس طرح کے شکار کو پسند کرتے ہیں، رومی نے شکار کو ڈیفائن کیا ہے اور وہ آپ کو ساری بات بتاتا ہے۔ چند گاہش گام آہو در خورست، بعد ازاں خود ناف آہو رہ برست۔ ایک شکاری وہ ہے جو ہرن کے پاؤں دیکھ کے شکار کرتا ہے، اور دوسرا شکاری وہ ہے جو اس کے نافے کی خوشبو سونگھ کے شکار کرتا ہے۔ تو جو ہرن کے پاؤں دیکھ کے شکار کرتا ہے وہ بکری کا مغالطہ بھی کھا سکتا ہے، لیکن جو نافے پہ شکار کرتا ہے، نافے کی خوشبو پہ، وہ بکری کے پاؤں سے مغالطہ نہیں کھا سکتا، کیونکہ دفتر اول میں ہی ایک جگہ پہ کہا ہے مولانا نے کہ بکری اور ہرن دونوں کی فیملی ایک ہے، جیسے بھیڑ کی اور شہد کی مکھی کی فیملی ایک ہے، مگر فرق ہے
اسی طرح ہرن میں اور بکری میں بھی فرق ہے. پاؤں ایک جیسا ہو سکتا ہے مگر خوشبو ایک جیسی نہیں ہو سکتی. تو رومی کہتے ہیں کہ تم لباس پہ مت بھولو، اپیرنس پہ مت بھولو، ایسنس کو دیکھو. ایسنس کیا ہے؟ جس طرح سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس مرشد تھی زن بہتر باہو جو پھند فریب لباسی ہو. اگر تم نے لباس اور حلیہ دیکھ کے کسی کو شیخ ماننا ہے، اگر لباس کی قید میں ہی رہنا ہے، خواتین زیادہ خوبصورت لباس پہنتی ہیں. تو جو طریقت ہے یہ حلیے کی قید میں نہیں ہے. اس لیے ہماری جو بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں اس وقت، وہ چاہے ملائیت کی انڈسٹری ہے، کہاں ہے علم؟ کہاں ہے ابو حنیفہ، بخاری، مسلم، ترمذی، شافعی، احمد ابن حنبل، ابو منصور، ابو الحسن اشعری؟ کدھر ہیں؟ اس وقت حلیہ ہے. ایک حلیہ رکھ لیں، ایک نام رکھ لیں، اس کے بعد جن کی آپ ضرورتیں ہیں وہ آ جاتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کر لیں. جو پیری مریدی کی انڈسٹری ہے یہ تو چل ہی حلیے پہ رہی ہے. لیکن جو اوریجنل عرفان ہے اس میں حلیے کی کوئی قید نہیں. اور میں آپ کو عرض کر دوں کہ جو خضر علیہ السلام سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں، خضر علیہ السلام انہیں ملتے ہیں. عارفوں کے ہاں، صوفیوں کے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے. لیکن خضر علیہ السلام ملتے کیسے ہیں؟ اقبال کو تو ملے ہیں، آپ خضر راہ پڑھیں، باقی ان کی نظمیں پڑھیں، سبحان اللہ. عام طور پہ خضر علیہ السلام آپ کو اس حلیے میں ملیں گے جس حلیے سے آپ کو کراہت ہوگی. اگر آپ بڑی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، ملک ہوں، چودھری ہوں، خان ہوں، اور باقیوں کو آپ کمی کمین سمجھتے ہیں، تو عام طور پہ وہ آپ کو ایسی ہی اپیرینس میں ملیں گے جس میں آپ انہیں شناخت نہ کر سکیں. اگر آپ کو بہت زیادہ جدت سے نفرت ہے اور آپ پینٹ کوٹ کلین شیو اسے پسند نہیں کرتے، ایک خاص حلیے پہ اصرار ہے، عین ممکن ہے خضر علیہ السلام آ کے آپ کو کسی بڑے پروفیشنل بینکر کے روپ میں ملیں. اور اگر آپ کو الٹرا سیکولر ہیں اور آپ کو داڑھی سنت یہ چیز پسند نہیں ہے، لیکن آپ خضر سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو آ کے ایسی اپیرنس میں ملے. تو رومی یہ کہتے ہیں کہ آپ چیز کو اپیرنس سے نہ پہچانیں بلکہ اسے آپ ایسنس سے پہچانیں. ایسنس آپ کو کبھی بھولنے نہیں دے گا، حلیے سے آپ ہمیشہ دھوکہ کھائیں گے. اس لیے آج کی ہماری سوسائٹی میں جتنی فیکنس ہے، جتنا جعلی پن ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ایک خاص حلیے کے اوپر اصرار ہے. اس نے ہمارے علم کی، ہماری روحانیت کی، ہمارے سماج کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اس لیے میرا یہ ذاتی خیال ہے، اس سے آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کہ ہمیں اپنی حقیقت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور ایسنس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. مولانا کہتے ہیں صورت زیبا نمی آیت بکار، حرف ازمانہ اگر داری بیار. صرف اچھی صورت سے کام نہیں چلتا، معنوں سے بھری ہوئی کوئی بات ہے تو وہ بھی لے کے آ. نیکسٹ، رومی کا یہ کانسیپٹ ہے یونٹی آف ہیومینٹی کا. میں مختصراً بیان کرتا ہوں. جیسے رومی کہتے ہیں کہ آپ سمندر کو دیکھتے ہیں، ہزاروں ویوز ہوتی ہیں، ان لمیٹڈ ویوز ہوتی ہیں، لیکن جب آپ سمندر کے اندر اترتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سمندر ایک ہی ہے اور یہ موجیں جو ہیں یہ صرف دور سے آپ کو دیکھنے میں لگتی ہیں. اسی طرح مولانا کہتے ہیں کہ اگر مفترق شد آفتاب جان ہا در درون روزن ابدان ہا. مولانا کہتے ہیں کہ اگر تم جسموں میں دیکھو گے سورج کو تو جسم ہزاروں ہیں، لیکن اگر تم قرص خورشید کو دیکھو گے، جو ڈسک آف سن ہے اس کو دیکھو گے، تو سورج ایک ہی ہے. اگر آپ اسے درختوں کے جھنڈ سے دیکھتے ہیں تو چھن چھن کے آتی ہے روشنی، آپ کو ہزاروں کرنیں لگتی ہیں، لیکن جب آپ جنگل کے حجاب سے نکل کے دیکھتے ہیں تو سورج ایک ہی ہے. مولانا کہتے ہیں کہ یہ انسانی وحدت کی دلیل ہے کہ دیکھنے میں ہزاروں لہریں ہو سکتی ہیں، دیکھنے میں ہزاروں کرنیں ہو سکتی ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا ہے. اور نفس عرفان میں روح کو بھی کہتے ہیں، تم سب ایک ہی روح سے تخلیق کیے گئے ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ایک وحدت کو پیدا کیا ہے. اور جو تفرقہ ہے یہ روح حیوانی کے اندر ہے، یہ تمہاری اس روح روحانی کے اندر تفرقہ نہیں ہے. تو باہر سے جب دیکھو گے تو تمہیں ہزاروں انسان نظر آئیں گے، اندر سے جب دیکھو گے تو تمہیں ایک ہی انسان ہر جگہ جلوہ فرما نظر آئے گا. رومی کے نزدیک سوسائٹی میں فرد جو ہے وہ ایک بنیادی اکائی ہے. اور رومی نے کئی انبیاء کے واقعات سے یہ بتایا ہے
کہ جرم ایک شخص کرتا ہے، سزا پوری قوم بھگتتی ہے۔ مجھے نہیں پتہ اسے ہم پولیٹیکلی کیسے اپلائی کریں گے، کہ میں کسی ٹائم اپنے استاد محترم جناب پروفیسر ہمایوں احسان صاحب سے اسے ضرور سیکھنا چاہوں گا۔ مولانا کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، سزا ساری قوم پہ آئی تھی، اور ایک شخص نے منو سلوا، چند لوگوں نے منو سلوا کی توہین کی تھی اور منو سلوا پوری قوم کا بند ہو گیا تھا۔ اس لیے جرم ایک شخص کرتا ہے، آگ اس کی پوری دنیا کے اندر لگتی ہے۔ اس لیے جو سوسائٹی میں فرد ہے اس کی ایک بنیادی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنا کریکٹر شو کرے اور اپنے آپ کو سالے کی اونٹنی قتل کرنے سے بچائے۔ نیکسٹ، رومی کے یہاں ایوولوشن کا ایک تصور پایا جاتا ہے، جس میں رومی فرماتے ہیں کہ میں پہلے پتھر تھا، پھر نباتی بنا، نباتی سے پھر میں حیوان بنا، حیوان سے پھر میں آدمی بنا، اور مجھے موت کا کیا خوف ہو کہ آدمیت کے بعد میں فرشتہ بن جاؤں گا، اور فرشتے تک میرا مسافت کہاں رکے گی، اس کے بعد میں نے اس نور تک پہنچنا ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، جس کے بغیر ہر چیز کو فنا ہے۔ تو اس کانسیپٹ کے بارے میں عام طور پہ کئی مسکنسیپشنز ہیں۔ میں ایک چیز پہلے بتا دوں، میں کویسچن آنسر سیشن میں اس پارٹ کو انٹرٹین نہیں کروں گا، کیونکہ بہت ہی ویل ڈیبیٹڈ، ایک ویل بیٹن ٹاپک ہے، ہر آدمی اس پہ اپنا ایک اوپینین رکھتا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، مگر رومی کے یہاں اسے بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ کچھ سمبلز ہیں۔ ان سمبلز میں جو جماد ہے، جو پتھر ہے، پتھر یہ بتا رہا ہے کہ وہ اس درجے میں ہے جس میں ماں، باپ یا دائیا کے سہارے کے بغیر وہ ہل نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا۔ جو نبات ہے، نبات سے مراد یہ ہے کہ پودا توانا ہونا شروع ہوا اور بڑا ہونا شروع ہوا اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور جو حیوان ہے، حیوان سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنی جبلتوں کو پرورش کر لی ہے، جس میں کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا، خاندان بڑھانا، اور یہی جتنی حیوانی جبلتیں کہی جاتی ہیں وہ ہیں۔ جو عقل ہے اور شعور ہے یہ انسانی سطح ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں جماد کے درجے پہ تھا، پتھر تھا، جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو مجھ میں نباتی صفات پیدا ہو گئی، پھر اس کے بعد میرے اندر حیوانی جبلتیں پیدا ہوئیں، اس کے بعد اساتذہ اور بڑے لوگوں سے سیکھ کے، علم کو پڑھ کے میں انسان کے درجے پہ آ گیا۔ لیکن اب اس سے آگے میں نے کہاں جانا ہے، وہ ہے ملائکہ والی سبمیشن ٹو گاڈ، جسے ایمان بھی کہتے ہیں، جسے اسلام بھی کہتے ہیں، تسلیم کرنا، اس کے آگے جھک جانا۔ اور مولانا کہتے ہیں کہ پھر جب تم فرشتوں والی صفات پیدا کر لیتے ہو تو تم دار فنا سے دار بقا کی طرف جاتے ہو، یعنی فنا سے بقا کی منزل کو پا سکتے ہو۔ تو یہ مولانا کا ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ ہے۔ نیکسٹ، اس کے علاوہ بانسری کا مولانا کا ایک بہت شاندار کانسیپٹ ہے، اور اسی سے مولانا کی جو مثنوی ہے وہ اپنا آغاز کرتی ہے، اور اسی سے مولانا رومی نے اسی بنیادی کانسیپٹ کے اوپر، فلوٹ کے اوپر، بانسری کے اوپر انہوں نے اپنی اتنی بڑی مثنوی کی، ساری کتاب کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے۔ اس کے اوپر میں پہلے ایک جگہ گفتگو کر چکا ہوں، میں اس لیے اس حصے کو سکپ کرتا ہوں، اور اگلا حصہ جو ہے سیلف ڈسکوری۔ سیلف ڈسکوری کسی بھی عرفانی آدمی کو آپ پڑھ لیں، کسی بھی صوفی کو یا عارف کو آپ پڑھ لیں، جو سیلف ڈسکوری ہے وہ ان کی بنیادی دعوت ہے۔ ایون آپ کسی ریلیجن کو پڑھ لیں، جو سیلف ڈسکوری ہے وہ سب سے بنیادی بات اسے کہتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنا ایسنس نہیں جانتے، اپنے آپ کو ڈسکور نہیں کرتے، اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کرتے، تو آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ ریلیجیس نہیں ہو سکتے، آپ اسپرچول نہیں ہو سکتے۔ اسپرچویلٹی کیا ہے؟ اپنے اندر کو ایکسپلور کرنا، اپنے اندر جھانکنا۔ اس کے اوپر جو مشہور حکایتیں مثنوی شریف سے بیان کی جاتی ہیں، وہ چرواہے اور شیر والی حکایت بیان کی جاتی ہے، وہ دریائی بیل والی حکایت بیان کی جاتی ہے، اور وہ ہیرے کے تاجر والی حکایت بیان کی جاتی ہے جو مثنوی شریف میں مولانا نے بیان کی ہیں، کہ دو آدمی جا رہے تھے، ایک کے پاس ہیرا تھا، دوسرا آدمی اس کا ہیرا چوری کرنا چاہتا تھا، تو اس نے اپنا ہیرا چوری سے بچانے کے لیے اس کی گٹھڑی میں ڈال دیا۔ تو وہ چور تلاش کرتا رہا، اسے نہ ملا، ایک جگہ پہ جا کے اس آدمی نے چور سے نظر بچا کے وہ ہیرا اس کی گٹھڑی سے نکال لیا۔ تو آگے گئے، جہاں راستے الگ ہو رہے تھے، تو اس آدمی نے، چور نے پوچھا اس سے کہ تم نے ہیرا کہاں چھپایا تھا جو میں تلاش نہیں کر سکا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ تو سارے سفر میں ہیرا میری گٹھڑی میں ڈھونڈتا رہا، تجھے نہیں مل سکا، اگر اپنی گٹھڑی میں ڈھونڈا ہوتا تو تجھے مل جاتا۔
مولانا کہتے ہیں کہ تم مسجد جاتے ہو، کعبے جاتے ہو، مندر جاتے ہو، جہاں کہیں بھی جاتے ہو، اس ہیرے کو اپنے سے باہر ڈھونڈتے ہو. نہ رب عرش معلّہ ملیا، نہ رب خانے کعبے ہو، نہ رب علم کتابی لدھا، نہ رب وچ محرابے ہو، گنگا تیرت تھی مول نہ ملیا، مارے پینڈے بے حسابے ہو. کہیں بھی ڈھونڈ لو، وہ ہیرا تم تلاش نہیں کر سکتے جب تک اس نور سرمدی کو، جب تک اس ہیرے کو تم اپنے اندر تلاش نہیں کرتے. تو یہ جو اندر کی تلاش ہے، یہ جو اندر کا سفر ہے، یہ عرفان کی اور مولانا کا جو فلسفہ ہے اس کی بنیاد اور اس کی یہ آپ کہہ لیں کہ ایسنس ہے اس کا. نیکسٹ، مولانا کے نزدیک جو علم ہے، علم ہی انسان کو باقی مخلوقات کے اوپر قدرت دیتا ہے. آدم خاکی ز حق آموخت علم، تاب ہفتم آسماں افروخت علم. آدم خاکی کو اللہ نے علم سکھایا، اسی علم سے اس نے ساتوں آسمانوں کو روشن کیا، اور اسی علم کے ذریعے اللہ نے اس کی برتری کو ملائکہ کے اوپر ثبت کیا. اور مولانا کہتے ہیں خاتم ملک سلیمان است علم، وہ انگوٹھی جس کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کی دولت، ان کا ملک برقرار رہتا ہے، اس انگوٹھی کو علم کہتے ہیں. اگر علم کی وہ انگوٹھی تم نے اپنے ہاتھوں میں پہن رکھی ہے تو سمجھو کہ تم سلیمان ہو. اگر علم کی وہ انگوٹھی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تو سمجھو کہ تم نے اپنی حیثیت کو، اپنی سلطنت کو، اپنی طاقت کو اس دنیا کے اندر کھو دیا ہے. نیکسٹ، رومی نالج کے ساتھ کریکٹر کو لازمی سمجھتے ہیں. بغیر کریکٹر کے اگر علم کسی کے پاس آ جائے، مولانا رومی کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار دینا. بد گوہر را علم و فن آموختن، دادن تیغ بدست راہ زن. دادن تیغ بدست راہ زن، کہ کسی بد اصل کے ہاتھ میں علم دینا بالکل ایسے ہے جیسے ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک کریکٹر نہیں ہے، جب تک اخلاقیات نہیں ہے، اعلیٰ علم تمہاری سوسائٹی کو تبدیل نہیں کر سکتا. اس لیے جو اخلاق ہے یہ ایک بنیادی اکائی ہے ہماری سوسائٹی کو بدلنے کے لیے، اور رومی سے جو بھی سبق ہم سیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے. اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے عرض کروں گا. فی الحال اختتام کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ کنکلوژن یہ ہے رومی کی اس ساری گفتگو کو سمجھنے کے بعد کہ امبریس اسپرچویلٹی. آپ جو بھی ہیں، جس دھرم میں، جس طبقے میں آپ بلیو کرتے ہیں، لیکن آپ کو اپنا اندر ضرور تلاش کرنا چاہیے، اپنے آپ کے ساتھ ضرور انٹریکٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد رومی کو پڑھنے کے لیے آپ کو اپنی کچھ تھوڑی فاؤنڈیشن ضرور بنانی چاہیے. وی آر ویری انفارچونیٹ ایز اے سوسائٹی کہ ہمارے درمیان سے جو بک ریڈنگ کلچر ہے وہ تقریباً مر رہا ہے. بڑی آپ یہاں پہ لاہور میں دیکھیں، کراچی میں دیکھیں، ملتان میں جو اتنے ہمارے بڑے تہذیبی مراکز تھے، ان میں کتابوں کی دکانیں ختم ہو رہی ہیں، اچھے کتاب لکھنے والے ختم ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارا وہ ڈکلائن ہے علم کی طرف. تو اگر آپ رومی سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے کہ مثنوی ہاتھ میں لینی پڑتی ہے، اور مثنوی کو ہاتھ میں لینے کے لیے آپ کو اپنے علم کی بنیاد کچھ نہ کچھ استوار کرنی پڑتی ہے. اور اختتام پہ میں بار دیگر جناب پروفیسر ہمایوں احسان صاحب کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ سے مولانا جلال الدین رومی کی تعلیمات کے حوالے سے کچھ چند بنیادی گزارشات آپ سے عرض کر سکوں. اور میرے لیے یہ بڑا آنر تھا کہ پاکستان کالج آف لاء اور نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے اشتراک سے آج کی اس تقریب میں آپ کے ساتھ حاضر ہوا. اور میں جس پیغام پہ اختتام کرنا چاہتا ہوں وہ مثنوی شریف کے 2 اشعار ہیں. در خدائے موسیٰ و موسیٰ گریز، آبرا ایمان ز فرعونی مریض. موسیٰ کے خدا اور موسیٰ کی طرف بھاگ، فرعونیت سے ایمان کی آبرو ریزی نہ کر. دست را اندر احد و احمد بزن، اے برادر وارہ از بو جہل تن. احد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق پیدا کرو، اور اے بھائی جسم کے ابو جہل سے چھٹکارا حاصل کر. یہ مولانا رومی کا وہ پیغام ہے جس کی آج کی اس
حس پہ بنیاد رکھنے والے علم کی سوسائٹی میں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی حسی تسکین کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی اور اپنے شعور کی تسکین کا بھی سامان کریں. اس میں جو حق تھا وہ اللہ کی طرف سے ہدایت تھی، اور جو لغزش تھی وہ میرے نفس کی خطا تھی. میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.